ان اصل المولد ہوا اجتماع الناس، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی کے اندر محفل پاک کا اہتمام کرنا، اس کی اصل اور حقیقت کیا ہے؟ آپ فرمایا ہوا اجتماع الناس، یہ ہوتا ہے لوگ جمع ہوتے ہیں، کس کام کے لیے جمع ہوتے ہیں؟ کوئی تماشا بھی لگا ہو تو لوگ جمع ہو ہی جاتے ہیں، کوئی کام نہ ہو لوگ تب بھی جمع ہو جاتے ہیں، لیکن محفل میلاد وہ ہوتی ہے جس کے اندر رسول اللہ کے ذکر کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ رسول اللہ کے ذکر کی محفل کے اندر ہوا اجتماع الناس، لوگوں کا جمع ہونا، اور آگے اس محفل کے اندر ہوتا کیا ہے؟ کم از کم ہم اعتراض کرنے والوں سے ادب کے دائرے کے اندر رہ کر یہ سوال تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں کہ جو اعتراض تم کہتے ہو کہ یہ بدعت ہے، محفل میلاد کا اہتمام یہ بدعت ہے، کم از کم اس بات کی وضاحت کر دو کہ اس محفل پاک کے اندر ہوتا کیا ہے۔ ہاں بس اتنی بات کی وضاحت کر دو کہ اس محفل پاک کے اندر ہوتا کیا ہے۔ امام یوسف صالحی شافعی نے فرمایا کہ ہوا اجتماع الناس، لوگ جمع ہوتے ہیں، سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ وقراءۃ القرآن ما تیسر منہ، قرآن کی تلاوت جتنی اللہ توفیق عطا فرمائے وہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ہماری کوئی محفل ایسی نہیں جس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے نہ ہو، کوئی ایسی محفل آپ نے نہیں دیکھی ہوگی۔ ہماری محفل کا آغاز ہی خالق کائنات کی، یہاں تک تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ بھی اپنی کوئی محفل کوئی اجتماع کریں، نام اگرچہ کوئی چینج کر لیں، سیرت النبی کانفرنس کہہ لیں، عظمت صحابہ کانفرنس کہہ لیں، کوئی نام چینج کر لیں، محفل میلاد اگرچہ نہ کہیں، ہوتا سب کچھ یہی ہے، ساؤنڈ بھی آتا ہے، کرسیاں بھی لگتی ہے، سٹیج بھی سجتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت تک تو وہ بھی چلے ہی جاتے ہیں، یہاں تک تو بات متفق علیہ ہے، اس بات کو ہم اس وجہ سے بیان نہیں کرتے ہیں۔ آگے جب چلتے ہیں تو امام نے لکھا کہ وقراءۃ القرآن ما تیسر منہ، قرآن جتنی اللہ توفیق دے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، کوئی اپنی مولویوں کے ترانے پڑھتا ہے، کوئی رسول اللہ کے گیت گا کر سنا دیتا ہے، یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے نا، کوئی مولویوں کے ترانے اور کوئی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت شریف پڑھ کر سناتا ہے۔ یہاں سے آ کر اختلاف شروع ہو جاتا ہے کہ نعت ہم پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے نعت نہیں، ہم نے حمد پڑھنی ہے۔ ہم نے کہا چلو کوئی بات نہیں، آپ حمد پڑھ لیں۔ ہم نے کہا ہم نے نعت پڑھنی ہے، انہوں نے کہا ہم نے حمد پڑھنی ہے۔ حمد ہم بھی پڑھتے ہیں، حمد وہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن نعت ہم پڑھتے ہیں وہ نہیں پڑھتے ہیں۔ یہاں سے ہم امام یوسف صالحی شافعی آپ نے جو محفل میلاد مصطفیٰ کی حقیقت کو بیان فرمایا نا، بس میں اس فتوے کے اوپر گفتگو کروں گا کہ محفل میلاد مصطفیٰ کے اندر لوگوں کو جمع کرنے کے بعد قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اس کے بعد نشری پڑھی جاتی ہے، پھر آپ نے فرمایا وَرِوَایَةُ الْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِي مَبْدَئِ أَمْرِ النَّبِي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ رسول اللہ کی تشریف آوری کے موقع کے اوپر جو روایات، جو احادیث طیبہ، جو واقعات رونما ہوئے، ان سب چیزوں کو بیان کرنا، اس کو محفل میلاد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا، نعت شریف پڑھنا، رسول اللہ کے فرامین کو بیان کرنا، احادیث طیبہ اور روایات کو بیان کرنا، اس کو محفل میلاد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ کوئی زیادہ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے تو السبل الہدی والرشاد کے اندر امام نے لکھا ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے کوئی لنگر شنگر پکوایا جاتا ہے اور لوگوں کو ان کے ساتھ ان کی دعوت کی جاتی ہے، بس یہ ہے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کی یہ حقیقت ہے۔ جہاں تک بات ختم ہو گئی کہ تلاوت کلام پاک تک تو ان کے جلسوں کے اندر بھی ہوتا ہے، اس وجہ سے یہاں تک تو وہ بدعت کہہ نہیں سکتے، یہاں تک تو وہ بدعت کہہ نہیں سکتے۔ ایک نئی چیز ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ بدعت وہ ہوتی ہے جو کام صحابہ نے نہیں کیا، نئی بدعتی طریق، جو کام صحابہ نے نہیں کیا اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ سب سے بڑی بدعت یہ ہے کہ اس مائک کا استعمال کسی صحابی نے نہیں فرمایا ہے، مولوی نعت بھی، اذان بھی سپیکر جو ہے، تقریر بھی سپیکر جو، صحابہ نے نہیں کیا۔ یہ تعریف بالکل سرے سے ہی نہ غلط ہے کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ بدعت ہے،
میں بھی نہیں, آپ بھی نہیں, مولوی بھی نہیں, صحابہ کے زمانے میں کوئی بھی نہیں تھا, ہم سارے بدعت بن گئے. ہم تو کوئی بھی نہیں تھا نا. یہ نہیں, جس بات تک اتفاق تھا ہم اس بات کو بیان نہیں کرتے. آگے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی نعت شریف پڑھنا یہ کتنی سعادت کی بات ہے. امام بہقی نے دلائل النبوہ کے اندر اور امام حاکم نے المستدرک للحاکم کے اندر, میرا بیگ کتابوں کا پڑھا ہوا ہے. ہم اس ہستی کے شاگرد ہیں کہ ہمیں ان کی شاگردی پر بھی ناز ہوتا ہے. یہ بازار سے لے کر نہیں باندھی, یہ اس ہستی نے اپنے ہاتھوں سے ہمارے سروں پر باندھی ہے کہ جس ہستی کا چہرہ دیکھنے سے نوجوانوں کی تقدیریں بدل گئی ہیں, اس ہستی نے جن شاگردوں کو پورے 8 سال اپنے ہاتھوں سے پڑھایا ہے, کیوں ہم ان کی شاگردی پر ناز نہ کریں. اس وجہ سے یہ ہماری ذمہ داری ہے. بات کریں گے تو ذمہ داری سے بات کریں گے. اگر کوئی بات بیان کریں گے تو کم از کم کسی کہنے والے کو آپ کہہ سکیں گے کہ اس دلیل کا جواب آپ دے سکتے ہیں, تو دلیل کے ساتھ اس کا جواب دیں. میرے بیگ کے اندر وہ حدیث طیبہ بھی موجود ہے. امام حاکم نے المستدرک للحاکم کے اندر اور امام بہقی نے دلائل النبوہ کے اندر لکھا کہ غزوہ تبوک پر جاتے ہوئے نا صحابہ اکرام علیہم رضوان کا قافلہ جا رہا تھا, تو ظاہر سی بات ہے اس وقت آج سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہمارے پاس ایک عذر اور ایک بہانہ ہے. ہماری حکومت کہتی ہے کہ امریکہ سے لڑائی کرنے کے لیے ہمارے پاس قوت موجود نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کیا بات ہے, وہ کہتے ہیں وہ سپر پاور ہے, ان کے پاس ہے ٹیکنالوجی بڑی زیادہ ہے. ایک آج یہ ہے کہ ہمیں یہ تانا سننے کو ملتا ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم امریکہ جیسے سپر پاور سے پنگا لے سکیں. ایک وقت وہ بھی تھا قمیض کے بدن کے اوپر قمیض بھی موجود نہیں ہوتی تھی, صرف تہبند باندھ کر صحابہ بدر کے میدان کے اندر چلے گئے, اللہ نے پھر بھی فتح عطا فرمائی دیا. ایک وقت وہ بھی تھا, ایک وقت یہ بھی ہے. صحابہ فرمانے لگے غزوہ تبوک پر ہم جا رہے تھے. امام مسلم نے اس کو لکھا, اپنی صحیح مسلم کے اندر لکھا, غزوہ تبوک پر جاتے ہوئے راستے کے اندر جس وقت پڑاؤ کیا نا ہم نے تو بھوک لگی. جس وقت دیکھا تو کھانے کی کوئی چیز ہی پاس موجود نہیں تھی. غزوہ تبوک لڑنے کے لیے لشکر روانہ ہوا, کھانے کے لیے کوئی چیز پاس موجود ہی نہیں تھی. جس وقت لشکر وہاں پر ٹھہرا, بھوک لگی, تو انہوں نے کہا ظاہر سی بات ہے بھوک مٹائیں گے تو آگے سفر کرنا ہے, سفر بھی پیدل کرنا ہے, سفر بھی پیدل کرنا ہے. اور 75% فنڈ کھانے کے بعد یہ کہنا کہ ہمارے پاس گراؤنڈ ریئلٹی موجود نہیں ہے. ہم کہیں 75% فنڈ تم کہاں جاتے ہو. 70 سال ہو گئے, 75 سال سے ہم اپنی ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹتی ہوئی کشمیر کے اندر دیکھ رہے ہیں, اور برما کے مسلمانوں کا قیمہ بنا کر انہوں نے رکھ دیا. تم کہتے ہو ہمارے پاس گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے. اور محمد عربی کا گراؤنڈ وہ ہوتا ہے جو کسی گراؤنڈ ریئلٹی پر اعتماد نہیں کرتا ہے, اس کا بھروسہ اللہ اس کے رسول کی مدد اور نصرت پر ہوتا ہے. غزوہ تبوک پر جاتے ہوئے نہتے صحابہ, کھانے پینے کا کچھ سامان موجود نہیں ہے. راستے کے اندر قافلہ ٹھہرا نا تو صحابہ اکرام علیہم رضوان کہنے لگے کہ بھوک لگی ہے, کیا کھانا چاہیے. مشورہ طے پانے کے بعد نا ایک رائے پیش کی گئی کہ جن اونٹوں پر ہم سفر کر کے آئے ہیں کسی ایک اونٹ کو ذبح کیا جائے تو بھوک مٹائیں گے تو آگے جا کر لڑائی کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اجازت علی. تھوڑا سا والیوم کھول لو, کچھ نہیں ہوتا اس بیچارے کو. یہ جو اکو والا اس کو اونٹنی ذبح کرنے لگے نا تو حضرت عمر بول پڑے, کہنے لگے حضور ابھی تو بھوک بڑی دور ہے, ابھی یہاں ایک اونٹنی ذبح کریں گے, آگے جا کے بھوک لگے گی, پھر اونٹنی ذبح کریں گے تو ہم میدان تک کیسے جائیں گے, جہاد کیسے کریں گے, لڑیں گے کیسے, ایسے تو ہمارے پاس اونٹ بھی بہت کم ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جا کر یہ مشورہ دیا ہے. اس وجہ سے ہمارے آقا مولا فرماتے تھے اگر اللہ نے میرے بعد کسی کو نبوت کا تاج پہنانا ہوتا تو عمر کے اندر یہ کوالٹی موجود تھی, عمر کے اندر یہ کوالٹی موجود تھی. اس وجہ سے چونکہ حضور آنا کوئی نہیں تھا, اس وجہ سے. اور مسلمانوں 21 آیات قرآن مجید فرقان حمید کی, اور اس کے اندر پورا رکوع قرآن مجید فرقان حمید کا جو حضرت عمر کی رائے پر اللہ نے نازل فرما دیا تھا. حالانکہ حضور کی رائے کے اوپر تو کسی کی رائے ہو ہی نہیں سکتی ہے نا. حضور نے کہا کہ اونٹنی ذبح کر لو, حضرت عمر کہنے لگے نہیں, اونٹنی کو ذبح کریں گے تو آگے جا کر پھر ضرورت پیش آئے گی. تو پھر مسلمانوں ہوا کیا, امام مسلم نے لکھا
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا حضور آپ دعا فرمائیں، بس آپ کی برکت کی دعا ہے، دیکھنا برکت ہی برکت ہو جانی ہے رزق کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس وقت حضرت عمر کے مشورے کے ساتھ نا صحابہ کہنے لگے ہمارے پاس جو کچھ تھا نا ہم نے لا کر حضور کے سامنے رکھ دیا۔ میرے کول امام مسلم صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، کوئی اس حدیث کا انکار بھی نہیں کر سکتا، نہ کوئی اس کی سند کا انکار سے کر سکتا ہے۔ آگے اس سے ایک مسئلہ اور بھی اخذ ہوتا ہے، لیکن میں اپنے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس غزوہ تبوک سے واپسی کے اوپر حضور کے چچا حضرت عباس نے اجازت طلب کرنے کے بعد جو رسول اللہ کی نعت شریف پڑھی تھی نا، میں اس واقعے کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ سارا پس منظر اس وجہ سے میں بیان کر رہا ہوں۔ جس وقت وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مشورے سے یہ رائے طے پائی نا، تو مسلمانوں امام مسلم نے لکھا کہ صحابہ کے پاس جو کچھ تھا نا انہوں نے لا کر حضور کے سامنے رکھ دیا۔ اب امام مسلم نے لکھا، امام نووی نے شرح کرتے ہوئے، جو مسلم کا سب سے بڑا شارح تھا، اور علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے شرح کرتے ہوئے لکھا کہ صحابہ کے پاس تھا کیا؟ تھوڑے سے جو تھوڑی سی کھجور کی گٹھلیاں، تھوڑی سی کھجوریں، اور جو کچھ کھانے پینے کا سامان تھا نا وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا۔ مسلمانوں پھر کہنے لگے حضور نے اس پر پڑھا جو حضور نے پڑھنا چاہا۔ یہ کہنے لگے آگے چیز رکھ کر ختم پڑھنا یہ کہاں سے ثابت ہے، تم کیوں پڑھتے ہو؟ یہ پڑھنے کے بعد تو یہ چیز کھانے کے قابل نہیں رہ جاتی ہے، صحابہ سے اس کا عمل دکھاؤ۔ میں کہتا ہوں تم صحابہ کی بات کو تو ہم رسول اللہ کا عمل دکھانے کے لیے تیار ہے تمہیں۔ وہ صحابہ سے بڑھ کر حضور کی بات نہیں، صحابہ نے حضور کے سامنے سب کچھ لا کر رکھا۔ میں قربان جاؤں، آج بھی صحابہ کے دین پر اگر کوئی زندہ ہے تو اہل سنت کا چلا سکتا ہے۔ آج بھی مسلمانوں سب کچھ لا کر آگے رکھا نا، تو وہ کہنے لگے حضور نے پڑھا اس پر جو پڑھنا چاہا، اور اس کے بعد ثم دعا بالبرکتی، حضور نے ہاتھ اٹھا کر برکت کی دعا مانگی۔ رسول اللہ کے ہاتھ اٹھے، یہ ہاتھ اٹھے تو چاند، یہ ہاتھ اٹھے تو چاند بھی ٹوٹ جائے، اور یہ ہاتھ اٹھے تو ڈوبا ہوا سورج بھی واپس پلٹ کر آ جائے۔ ایسے حضور نے ہاتھ اٹھایا تو میرے امام نے کیا کہا؟ اس نے کہا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑے ناز سے نکلی جب دعا محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا مانگی، صحابہ کہنے لگے تھوڑی سی کھجور کی گٹھلیاں، تھوڑی سی کھجوریں، تھوڑے سے جو تھوڑا بہت سامان تھا ہمارے پاس کہ ایک وقت کا کھانا بھی موجود نہیں تھا۔ رسول اللہ کی دعا سے اتنی برکت آئی، اتنی برکت آئی، راستے میں غزوہ تبوک پر جاتے ہوئے کھاتے گئے، وہاں پر بھی جا کر کھایا، اور واپسی پر بھی ہم کھاتے ہوئے آئے۔ غزوہ تبوک ختم ہو گیا، وہ ایک وقت کا کھانا رسول اللہ کی دعا کی برکت سے پھر بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اس غزوہ تبوک پر گئے صحابہ ایسے گئے کہ بے سر و سامان، کھانے پینے کا بھی کچھ نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، کسی گراؤنڈ ریلی پر یقین نہ کیا کرو، اور اللہ اس کے رسول کی نصرت پر یقین کرو۔ تم بدر کا مزار سجاؤ، کشمیریوں کے لیے سجاؤ یا برما کے لیے سجاؤ، اللہ تمہیں نصرت اور فتح عطا فرمائے گا۔ کوئی کچھ کر کے دکھاؤ ہمیں۔ 75 سال ہو گئے ہم صرف نعرے سنتے ہیں، کھوکھلے ہیں، ہم یہی سنتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے وہ رہا ہے، لیکن ہم نے نہیں دیکھا یہ ہمارے بزرگ ہم سے پہلے کے ہیں، اور انہوں نے بھی نہیں کچھ ایسا واقعہ دیکھا ہوگا کہ کسی نے کوئی ایک جھگی بھی فتح کر کے دکھائی ہو ہمیں۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر جس وقت صحابہ کا لشکر آ رہا تھا نا، تو ظاہر سی بات ہے پیدل سفر کرنے والے صحابہ موجود تھے۔ مسلمانوں اب آئی ہمارے مسلک کی بات۔ ہم نے کہا تھا امام یوسف صالحی شافی نے لکھا کہ نعت شریف پڑھی جاتی ہے محفل میلاد مصطفیٰ کے اندر۔ تو اب غزوہ تبوک سے واپسی پر جس وقت قافلہ آیا نا، تو راستے کے اندر پھر ٹھہراؤ کی جگہ آئی، پڑاؤ ہوا۔ تو مسلمانوں جس وقت وہاں پر وہ قافلہ رکا نا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بہقی نے دلائل النبوہ کے اندر اور المستدرک الحاکم کے اندر امام حاکم نشاپوری نے اس کو نقل فرمایا۔ 5818 نمبر روایت ہے المستدرک للحاکم کی
امام حاکم نے لکھا کہ راستے کے اندر حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ حضور ان امتضحک، میرا دل کرتا ہے کہ آج میں آپ کی نعت پڑھوں اور آپ کے صحابہ میں نعت پڑھوں۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں آج آپ کی نعت پڑھوں۔ یہ لائٹ کرنا ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر۔ حقوق المصطفیٰ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ قاضی ایاز مالکی نے ایک کتاب لکھی الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، جس کو شفا شریف کہا جاتا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قاضی ایاز مالکی کی اس کتاب کو اتنا پسند فرمایا، اتنا، میں یہ روایت بیان کر رہا ہوں تو کم از کم مجھے اس کا سٹیٹس بھی بیان کرنا پڑے گا کہ یہ روایت کس درجہ کی ہے۔ بات کے اندر ایک ہی اعتراض ہمیں سننے کو ملتا کہ یہ روایت ہی صحیح ہے، کوئی گل نہ لگے، کتاب پاس کوئی گل نہ بنے تھے، آج آگے انہوں نے کہنا اے روایت ہی ضعیف تھی۔ اس وجہ سے ہم اس کا سٹیٹس بھی بیان کر رہے ہیں تاکہ کسی کو اعتراض کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ قاضی ایاز مالکی نے، اور القول الاقوم فی معجزات النبی الاکرم، ان دو کتابوں کے اندر، اس کے علاوہ بھی دیگر سیرت کی کتابوں کے اندر اس روایت کو نقل کیا گیا، لیکن میں خاص طور پر قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جو متن تحریر فرمایا نا، میں اس کو کوٹ کرنے لگا ہوں۔ بس یہ ایک روایت پڑھنے کے بعد میں ایک روایت شادی خانہ آبادی، اس کے اوپر میں بیان کروں گا، اور ایک دو باتیں بھائی اویس صاحب نے کہی ہیں، بس گفتگو میں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ قاضی ایاز مالکی نے جس وقت یہ شفا شریف لکھی نا، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کی لکھی ہوئی کتاب اتنی پسند آئی، اور مسلمانوں اسی قاضی ایاز مالکی نے شفا شریف کے اندر لکھا کہ روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جس جگہ پر حضور جلوہ گر ہے، روضہ رسول جہاں پر حضور کا جسم مبارک ہے، آپ کے جسم مبارک کے ساتھ جو مٹی لگی ہوئی ہے نا، قاضی ایاز مالکی نے لکھا کہ رب کے عرش سے بھی وہ مٹی افضل ہے۔ رب کے عرش سے بھی وہ مٹی افضل ہے، لوح سے بھی افضل لکھا، قلم سے بھی افضل لکھا قاضی ایاز مالکی نے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو محبت رسول کے اندر اس حد تک آگے چلے گئے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے ناراض ہو گئے، اور ہمیں تو صرف اتنی بات کے اوپر تانے مل گئے کہ تم نے رسول اللہ کا نام سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر کیوں لگائے ہیں۔ ہم تو صرف اتنی وجہ سے بدعتی بن گئے، انگوٹھے چومنے کی وجہ سے۔ وہ ہمارے بابا جی کہا کرتے تھے، جب تم سے کوئی پوچھے کہ انگوٹھے چومنا کہاں پر لکھا ہے، تو اس کا کہا پر جا اپنا کام کر کے جا کے، میں اپنے نبی کا نام بغیر دلیل کے چوما کرتا ہوں۔ کسی دلیل کی مجھے ضرورت، اگرچہ ہم دلائل کے بھی ہم بار بیان کر سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کو پتا ہے ہمارے بابا جی کا ایک اپنا انداز بیان ہوتا تھا۔ اتنی بات کی وجہ سے ہم مجرم ٹھہرائے گئے۔ ویسے صحابہ تو وہ تھے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پچنا لگوایا، اپنا خون نکالا، جس کو قرآن کہتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، نسِ قطعی قرآن کی خون کو حرام کہتی ہے۔ حضور نے پچنا لگوایا، فرمایا میرے صحابہ اس خون کو لے جاؤ، ایک درخت کی اوڑ کے اندر جا کر گرا دو۔ صحابی رسول گئے، وہاں پر جا کر اس خون کو بھی پی کر دیا۔ یا تو صرف انگوٹھے چومنے کے اوپر ہمیں بدعتی قرار دے دیا گیا۔ میں کہتا ہوں انگوٹھے چومنا بتاؤ کس روایت کے اندر اس کو حرام لکھا ہے؟ اے خون کو تو قرآن نے حرام کیا، حرام لکھا قرآن نے خون کو۔ ویسے اب وہ پی گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے، ہمارا کوئی جنازہ ہو تب بھی ہم لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، ہماری شادی ہو تب بھی ہم لبیک یا رسول اللہ کے نعرے۔ یہ بھی ایک ہماری واحد پارٹی ہے جس کی قسمت کے اندر یہ ہے، اور خوشی ہو تب بھی حضور ہم آپ کے لیے حاضر ہیں، اور کوئی غمی ہو تب بھی ہم کہتے ہیں حضور ہم آپ کے لیے حاضر ہے۔ یہ بھی ہمارا ایک قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ۔ مسلمانوں میں اپنے موضوع کو چھیڑ نہیں رہا ہوں، صرف خون پینے کی بات نہیں ہے۔ حضرت ام ایمن کے بارے میں آتا ہے رسول اللہ کا بول مبارک بھی وہ پی گئی تھی، اور بات کے اندر حضور نے پوچھا ان سے، انہوں نے کہا حضور اس بول مبارک سے اور خوشبو اتنی آ رہی تھی کہ
کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ بول مبارک تھا کہ کوئی خوشبو والا پیالہ تھا. اس موضوع کو ہم نہیں چھیڑتے ہیں. ہم کہتے ہیں کم از کم اپنی عقلوں کا کوئی علاج کرو کہ انگوٹھے چومنا کہاں پر اور کہاں پر حضور کا بول مبارک پی جانا اور کہاں پر حضور کا خون مبارک پی جانا. اور آگے مسلمانوں اس روایت کے آگے جو الفاظ ہیں نا جنہوں نے یہ کام کیا تھا, آگے رسول اللہ نے دعا کیا فرمائی ہے؟ فرمایا جس کے جسم کے اندر میرے نبی کا خون چلا گیا ہے, بول مبارک چلا گیا, اس کے جسم کے اندر کوئی بیماری قیامت تک نہیں ٹھہر سکے گی. ہاں محبت رسول تو وہ ہے بندہ جتنی حدیں بھی کراس کر کے چلا جائے. امام بصیری نے کہا تھا ایک حضور کو رب نہیں کہنا, ایک رب کا بیٹا نہیں کہنا, اس کے علاوہ جو دل تمہارا چاہے تم حضور کو کہہ سکتے ہو, سن سکتے ہو. بات ہی ختم ہو گیا. قاضی ایاز مالکی نے نا رحمت اللہ تعالی علیہ یہ سب کچھ لکھا نا جس وقت قاضی ایاز مالکی نے حضور کے بارے میں. اوے حضور اتنا خوش ہوئے, قاضی ایاز مالکی کی لکھی ہوئی کتاب حضور کو اتنی پسند آئی ہے. اوے آپ کے بھانجے نے اپنے ماموں کو خواب کے اندر دیکھا, کہنے لگے میں نے دیکھا جنت کے اندر دو پلڑے ہیں, ایک پلڑے کے اندر حضور بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک پلڑے کے اندر میرے ماموں قاضی ایاز مالکی بیٹھے ہوئے تھے. یہ وہ لوگ تھے کہ جو محبت رسول کے اندر ادھر جاتے تھے تو ہمارے آقا مولا اتنے خوش ہو جاتے تھے. قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ اس روایت کو نقل کرتے ہوئے فرمانے لگے حضور پہاڑوں کے درمیان سے نا سفر کر کے جا, میں محبت رسول کی باتیں ان کو میں کہنا چاہتا ہوں, کبھی کبھی محبت رسول کا بھی درس دیا کرو ہے, کبھی کبھی محبت رسول بھی بیان کیا کرو ہے. ہمارے بابا جی کہا کرتے تھے کہ حب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی ہے, حب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی, کٹ گئی گستاخیوں میں عمر تیری. ساری زندگی تو یہی کہتا رہا یہاں سے نہیں سنتے وہاں سے نہیں سنتے, یہی نہیں دیکھتے وہ نہیں دیکھتے, تب حیات ہے اب نہیں حیات ہے. حب احمد کی تبلیغ بابا جی کہتے تھے حب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی, اوے کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری. اوے نقص ہی ڈھونڈنا اگر ہے مقصد تیرا, یوں ہی بستر اٹھانے سے کیا فائدہ. اوے نقص ہی ڈھونڈنا اگر مقصد ہے تیرا, یوں ہی بستر اٹھانے سے کیا فائدہ. اوے دل میں عشق احمد نہیں ہے اگر, دل میں عشق احمد نہیں ہے اگر, کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ. دل میں عشق احمد نہیں ہے اگر, کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ. اور قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر, مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ. خشک سجدے کیے خوب ماتھا گسا, پیشانی پہ داغ سجدہ بنا, قلب داغ محبت سے خالی رہا, یوں بھی ماتھا گسانے سے کیا فائدہ. خشک سجدے کیے خوب ماتھا گسا, پیشانی پہ داغ سجدہ بنا, قلب داغ محبت سے خالی رہا, یوں ہی سجدہ یوں ہی ماتھا گسانے سے کیا فائدہ ہے. کافرہ مشرکہ اندرا گاندھی چلی, آفتوں اور بلاؤں کی آندھی. یہ بابا جی سمجھن یہ بابا جی سمجھن, کافرہ مشرکہ اندرا گاندھی چلی, آفتوں اور بلاؤں کی آندھی چلی. جشن دیوبند کا ہے آج افتتاح, یہ ڈرامہ رچانے سے کیا فائدہ. کافرہ مشرکہ اندرا گاندھی چلی, آفتوں اور بلاؤں کی آندھی چلی. جشن دیوبند کا ہے آج افتتاح, یوں ہی ڈرامہ رچانے سے کیا فائدہ. اور یوں تو توحید کا تم نے ٹھیکہ لیا, شرک کا مرض تم کو ستانے لگا, اندرا آئی تو نشہ ہی ہرن ہو گیا. یوں تو توحید کا بابا جی کہتے یوں تو توحید کا تم نے ٹھیکہ لیا اور شرک کا مرض تم کو ستانے لگا, اور اندرا آئی تو نشہ ہی ہرن ہو گیا, اور یوں ہی ڈرامہ رچانے سے کیا فائدہ. حب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی, کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری, نقص ہی ڈھونڈنا اگر ہے مقصد تیرا, یوں ہی بستر اٹھانے سے کیا فائدہ. قاضی ایاز مالکی نے لکھا کہ حضور ایک جگہ سے نا جا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم دو پہاڑوں کی اور سے جس وقت گزرنے لگے نا تو فرمانے لگے کہ فنادتہ ذبیۃ, ایک ہرنی نے نا حضور کو آواز دی. فنادتہ ذبیۃ, ایک ہرنی نے آواز دی. اور مسلمانوں وہ ہرنی نے الفاظ کیا لکھے, یہ قاضی ایاز مالکی لکھنے لگے. وہ کہنے لگے کہ فنادتہ ذبیۃ,
اس ہرنی نے آواز دی لیکن کہہ کر کیا پکارا؟ وہی کہہ کر پکارا جو آج ہر گلی محلے کے اندر سنی کہہ کر پکارتا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کہا۔ اس وقت ہرنی نے آواز دی نا تو ظاہر سی بات ہے ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی وسلم فرمانے لگے ما حاجتہ کا، ہرنی کو کہنے لگے کیا بات ہے، ما حاجتہ کا، کیا ضرورت پیش آ گئی؟ تو کہنے لگی یا رسول اللہ ایک دیہاتی نے مجھے پکڑ کر قید کے اندر بند کر دیا ہے، اس پہاڑ کی اوڑ کے اندر ولی خشفانی میرے دو بچے ہیں، فی ذالک جبل اس پہاڑ کی اوڑ کے اندر، فاطلقنی حتی اذهب فارضعهما، آپ اس طرح کریں کہ میری ضمانت دیں اس کو کہ میں جاؤں گی اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس پلٹ کر بھی آ جاؤں گی۔ ہرنی حضور کو کہہ رہی ہے، ہرنی حضور کو کہہ رہی ہے۔ اور قاضی محمد یوسف صالحی شافعی نے لکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے درس بیان کرنا اس کو محفل میلاد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اور کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی رسول اللہ کی محبت کی باتیں لوگوں کو سنائی جاتی ہے، کیوں کہ جو تعلق ان کا ان کے نبی سے ہے اس تعلق کے اندر اور مضبوطی آ جائے۔ کیوں؟ اے کفر یہ چاہتا ہے جس کو اقبال نے کہا تھا کہ یہ فاقہ کشموش سے ڈرتا نہیں، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ کفر کی ایک ہی سازش ہے کہ جو رشتہ مسلمان کا اپنے نبی سے ہے، دین اسلام سے ہے، اس کو توڑ دو۔ بس مسلمان سے لڑنے کی ضرورت نہیں، بغیر لڑے بھی تم مسلمان کے اوپر فتح حاصل کر ہی لو گے۔ یہ کفر چاہتا ہے اور اس کی سازش بڑی حد تک وہ کامیاب بھی ہو چکا۔ ہمارا تعلیمی نظام دیکھ لو، اس کو دیکھ لو، ساری رات کیسے گزرتی ہے نوجوانوں کی، اور گھروں کے اندر کیا ٹی وی کیبل انٹرنیٹ نے کیا کچھ ہے۔ کفر بڑی حد تک اپنی سازش کے اندر کامیاب ہو چکا ہے۔ قاضی ایاز مالکی نے لکھا کہ اس حرنی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ آپ میری ضمانت ہے، میں دودھ پلا کر آ جاؤں گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دیہاتی کو کہا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر آئے گی تو واپس پلٹ کر آ جائے گی۔ قاضی ایاز مالکی نے یہ نہیں لکھے، دیگر جو سیرت نگاروں تھے انہوں نے کہا کہ اس دیہاتی نے اعتراض کیا کہ اگر یہ نہ آئی واپس پلٹ کر تو حضور نے فرمایا میں بھی تمہارے پاس موجود ہوں۔ ہاں یہ نہیں آئے کہ میں ضمانت کے طور پر تمہارے پاس موجود ہوں۔ مسلمانوں بات قصہ مختصر کہ وہ ہرنی جس وقت اجازت لے کر دودھ پلانے کے لیے گئی نا تو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نکل کیا کہ جس وقت وہ وہاں پر گئی تو اس نے جا کر نا اپنے بچوں کو دودھ پلانے لگی نا تو اس نے پہلے یہ بات اپنے بچوں کو سنائی۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ جانوروں کی بولیاں، یہ ظاہر سی بات ہے ہمارے آقا مولا تو وہ تھے جو جانوروں کی بولی، ایک اونٹ آ کر حضور کے پاؤں کے اوپر رکھ کر سب ہیں تو حضور نے فرمایا میرے صحابہ یہ کوئی شکایت کرتا ہے تو اس کے مالک کو بلاؤ، اس کو مالک ہے تو حضور نے فرمایا یہ تمہارا اونٹ تمہاری شکایت کرتا ہے کہ یہ چارہ کم ڈالتا ہے، بوجھ زیادہ ڈالتا ہے۔ حضور تو جانتے تھے نا سب کچھ ہے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا کہ جس وقت وہ ہرنی گئی نا وہاں پر دودھ پلانے کے لیے تو ان کو جا کر کہنے لگی انہا اخبرت اولادہا بخبریہا وان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمنہا۔ وہ ہرنی اپنے بچوں کو کہنے لگی صرف دودھ پلانے کے لیے آئی ہوں، دودھ پلا کر واپس پلٹ کر چلی جاؤں گی۔ کیوں؟ اس نے کہا رسول اللہ کی ضمانت کے اوپر تمہیں دودھ پلانے کے لیے جائی ہوں، بس حضور ضامن بنے ہیں تو صرف دودھ پلانے کی مدت کے لیے آئی ہوں، واپس پلٹ کر چلی جاؤں گی۔ قاضی ایاز مالکی نے لکھا کہ ہرنی کے بچوں نے جس وقت اپنی ماں ہرنی کی بات سنی تو کہنے لگے لبنت حرام، ہمارے اوپر دودھ حرام ہو چکا ہے، اس وقت تک ہم بھی دودھ نہیں پیئیں گے جب تک محمد عربی کے چہرے بھی زیادہ نہیں فرمائیں گے ہم۔ یہ کہتے تھے بابا جی کہ رسول اللہ کی محبت بھری باتیں بھی لوگوں کو سنایا کرو، کہ حب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی اور کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری، تو ساری زندگی یہی کہتا رہا یہاں سے سنتے تھے وہاں سے نہیں سنتے تھے، یہاں سے دیکھتے تھے وہاں سے نہیں دیکھتے تھے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کیا یہاں کیا وہاں، کہاں یہاں سے سننا کہاں وہاں سے سننا۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا کہ جس وقت وہ ہرنی اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گئی نا تو بچے کہنے لگے ساڈے ہوتے دودھ پینا حرام ہے، جو تک حضور کا چہرہ نہیں دیکھا گیا۔ جب انہوں نے حضور کا چہرہ دیکھا تو وہ جو دیہاتی تھا نا جس کو پہلے یقین نہیں تھا کہ شاید یہ ہرنی پلٹ کر واپس آئے گی یا نہیں آئے گی، جس وقت وہ ہرنی پلٹ کر واپس آئی، ہرنی کے بچے آئے رسول اللہ کے پاؤں مبارک کے اوپر ہیں اپنی زبان مبارک رکھ کر حضور کے پاؤں چاٹنے لگے نا
تو وہ دیہاتی کی زبان بول پڑی, وہ کہنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ. کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں, سچے پیغمبر ہیں. ہاں مسلمان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت صرف محفل میلاد یہ ہوتی ہے کہ حضور کی محبت بری باتیں ان کو سنائی جائیں تاکہ ان کے دلوں کے اندر رسول اللہ کی محبت کا جذبہ اور بڑھے. یہ قصہ بہت لمبا ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روایات کو بندہ بیان کرتا رہے. بس جی ایک روایت, شادی خانہ آبادی.